الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت اور حیات ہمارے آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت، حدیث شریفہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے اور ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے سے آزماتے رہیں گے، آخر کار ہمارے ہی جانب تم سب کو لوٹ کر آنا ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ نے روایت کی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ذکر ہازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی، چور چور کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ موت اور حیات ایک زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، خاص کر کے ہر مخلوق کے لیے اللہ نے فنا لازم کر دیا ہے۔ جو بھی مخلوق اس دنیا میں آباد ہے سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت جب آ جائے تو اس کے اندر نہ کمی ہوگی نہ اضافہ، نہ کچھ مہلت دی جائے گی، بلکہ وہ وقت طے شدہ ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا وہ وقت آ جائے گا تھوڑی سی بھی تاخیر نہیں ہوگی، نہ وقت کے اندر تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ اور یہ دنیا زوال کی طرف رواں دواں ہے، دنیا کی ہر چیز رواں دواں ہے زوال کی طرف، ہر چیز اس دنیا کی فانی ہے، یہ دنیا خود بھی فانی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کی۔ تو یہ دنیا فانی دنیا ہے اور اس فانی دنیا میں رہ کر کے ہمیں موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ تیاریاں کرنا ہے، اور حقیقت میں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار انسان وہی ہے جو اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ تیاریاں کر لیتا ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کمانے کے لیے اور ٹھاٹ پاٹ کی زندگی کے لیے آسائش اور آرام کا انتظام کر لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چند دنوں کی دنیا ہے، عارضی دنیا ہے یہ۔ حقیقت میں ابدی زندگی جو ملے گی موت کے بعد کی زندگی میں، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، توشہ جمع کر لو اے مسافرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہارے لیے بہترین توشہ اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کا ڈر ہے۔ تقویٰ پیدا کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے فرمایا۔ تو ہم مسافر ہیں، خود اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا میری کیا مثال ہے، مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا لینا ہے کیا دینا ہے۔ میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی آدمی گزر رہا تھا راستے میں کسی درخت کے نیچے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا پھر وہاں سے نکل دیا۔ تو ہم لوگ سب ایسے ہی ہیں، ایک ٹرین کے مسافر ہیں، بس کے مسافر ہیں، ہوائی جہاز کے مسافر ہیں۔ یہ سفر دائمی نہیں ہوتا، وقتی ہوتا ہے، ایک نہ ایک ٹائم میں ضرور جو ہے اپنے آپ کو اس سفر سے باہر نکالنا ہی پڑتا ہے۔
ایسے ہم یہ دنیا میں مسافرانہ زندگی گزارتے ہیں، اسی لیے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے کسی جگہ میں، یا مسافر ہے چلتے چلتے کہیں قیام کر لیتا ہے وقتی طور پر، ایسی زندگی ہماری ہونی چاہیے۔ مومن جو ہے ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنی موت سے غافل نہیں ہوتا۔ روزانہ سونا اور اٹھنا، جاگنا، یہ موت کے مرحلے سے گزرنا ہی ہے، بلکہ روزانہ کی جو نیند ہے اسے موت سے تعبیر فرمائی شریعت کی نظروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، احادیث شریفہ میں بھی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ نیند بھی حقیقت میں ایک چھوٹی سی موت ہے۔ اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں، اموت کہتے ہیں مر رہا ہوں، و احیا زندہ بھی ہوتا ہوں۔ گویا کہ سونا اور جاگنا موت اور حیات کے درمیان ایک کشمکش ہے، بلکہ اللہ نے سورہ زمر میں فرما دیا ہر انسان کی روح کو اللہ سونے کے وقت میں قبض کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، جس کی چاہے اللہ چھوڑ دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے روک لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ گویا کہ ہم روزانہ موت کے منہ میں داخل ہوتے ہیں نکلتے ہیں، داخل ہوتے ہیں نکلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی رات میں سو گیا، ہمیشہ کے لیے سو گیا، یہ بھی آیت کریمہ میں اللہ نے بتا دیا، دیکھو یہ نیند بھی تمہیں روزانہ یاد دلا رہی ہے کہ ایک ابدی نیند بھی آپ کو سونا ہی پڑے گا، ایک وقتی طور پر ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ تو ہم جو ہے جنازے کے جو احکامات ہیں اس میں سے کچھ خاص باتیں جو ہم کو ہر ایک کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا امیر کیا غریب، کیا عالم کیا جاہل، سب کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یاد رکھیں کہ بعض مرتبہ انسان مرنے سے پہلے بیمار بھی رہتا ہے، تو وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ جنازے کے احکامات میں سب سے پہلے آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بیمار کے لیے کیا کیا واجب ہے۔ ہر انسان یہ سمجھے اگر مریض ہے شاید وقت ہمارا قریب آ چکا ہے، زیادہ مہلت ہمیں نہیں ملے گی، تو سب سے پہلے ہر مریض پر واجب ہے کہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے، اپنی تقدیر سے راضی ہو جائے، صبر کی زندگی گزارے بیماری کی حالت میں بھی، چاہے مرض کتنا بڑا کیوں نہ ہو مایوس نہ ہو، اور اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، اپنے تقدیر سے راضی رہنا، صبر کی زندگی گزار لینا، اور خصوصاً اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ خصوصاً جب بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ آپ اگر اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ سے امید ہے، قوی امید ہے، اللہ تعالی ہماری امیدیں پوری کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تمہاری موت آئے بھی تو اس حال میں آئے کہ آپ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، میرے بہت سارے گناہ تو ہیں، میں نے بہت سارے گناہ تو کیے ہیں، اللہ معاف کرے گا، اللہ رحم کرے گا، قبر کے عذاب سے اللہ مجھے بچائے گا۔ ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا، خیر کی امید جسے رکھی جائے کوئی اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں۔ اس لیے بندہ ہمیشہ حسن ظن اللہ کے ساتھ رکھے، اور بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، خیر کی حالت میں وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا اس کے حق میں بہتر ہے، مصیبت کے وقت میں صبر کر لیتا ہے، یہ مصیبت اس کے حق میں صبر کر لینا مصیبت کے وقت میں یہ بھی اس کے واسطے اچھا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں خیر میں بھی شر میں بھی بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھے، خیر کے ساتھ اللہ سے امیدیں رکھے۔ اور ایک حالت مریض پر یہ ہونا چاہیے کہ مریض جو ہے، بیمار انسان جو ہے، خوف کی حالت میں بھی ہو اور اللہ سے امید کی حالت میں بھی ہو، دونوں چیزیں جمع ہونا چاہیے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ایک امید ہو اللہ جو ہے مجھے معاف کر دے گا، ضرور مجھے جنت نصیب کرے گا، ایک ڈر ہو میرے پتہ نہیں کیسے کیسے میرے گناہ ہوئے ہیں، صغیرہ بھی ہوں گے کبیرہ بھی ہوں گے، حقوق اللہ ہوں گے، حقوق العباد ہوں گے، یہ ایک ڈر کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑ پر آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا مجھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز ذو انتقام، غالب بھی ہے، انتقام لینے پر جب آتا ہے کوئی چھوٹ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس پہنچے، ایک نوجوان تھے، بیماری کی حالت میں تھے، بلکہ مرض الموت کے قریب تھے،
تو آپ جو ہے ان کے پاس پہنچے بیمار پرسی کے لیے۔ آپ نے پوچھا کیف تجدک، اے نوجوان تم اپنے جی میں اپنے دل میں کیا محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی انی ارجو اللہ، مجھے اللہ سے خیر کی امید ہے۔ پھر کہا انہوں نے وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، دوسرا پہلو میرا یہ ہے میرے گناہوں کی کثرت بہت ہے، میں گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں، پتہ نہیں میرا گناہ مجھے کہیں ڈوب نہ لے جائے۔ ایک طرف اللہ سے امید ہے خیر کی، دوسری طرف میرے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے دل میں یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی امید کرتا ہے بندہ، اللہ اس کی امید پوری کر دیتا ہے، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ اس کو امن میں داخل کر دیتا ہے، فرمایا اس کا خوف امن سے اللہ بدل دیتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مریض جو ہے دونوں کیفیت سے گزرے، ایک رحمت کی امید بھی رکھے اللہ سے، اپنے گناہوں کا احساس بھی ہو، گناہوں کا ڈر بھی ہو، جہنم کا خوف بھی ہو، دونوں چیزیں جمع ہونا چاہیے۔ تب جو ہے جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں اللہ اس میں امن دے گا، جس چیز کی امید ہم رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ امید اللہ ہماری پوری کر دے گا۔ تیسری بات جو مریض کے لیے ضروری ہے، چاہے کیسی مصیبت کیوں نہ آئے موت کی تمنا نہ کرے۔ بعض مریض کینسر کے آخری اسٹیج میں، فلاں اسٹیج میں، یا کڈنی میں پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی جو ہے اپاہج ہوتا ہے، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو موت کی تمنا کوئی بھی نہ کرے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ، کسی مصیبت کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرو۔ پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا دیکھو اگر حالات ایسے ہی ہیں کہ آدمی پریشان ہو گیا حد سے زیادہ، تو دو صورتیں ہوں گی، دعا کرو اللہ سے، اے اللہ مجھے زندگی نصیب کر اگر میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو، یا مجھے وفات دے دے اگر وفات میرے حق میں بہتر ہے تو۔ ایسی دعا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، حیات بہتر ہے تو مجھے زندگی دے دے، اگر موت بہتر ہے اے اللہ تو بہتر جانتا ہے تو مجھے وفات دے دے۔ اتنا بولو سوائے موت کی تمنا نہ کرے۔ بعض تیماردار پریشان ہو کے جو ہے بعض مرتبہ ہوتا ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں کیوں اللہ اسے رکھا ہے، کیوں نہیں اٹھا لیتا اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ زبان سے ایسے کلمات ہمیں ادا نہیں کرنا ہے۔ موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، جب تک کسی کی روزی ہے اس وقت تک اللہ جو ہے زندگی میں اس کو دنیا میں رکھے گا ہی۔ پریشان ہو کر زبان سے ایسے کلمات نہیں ادا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے پانچواں جو واجب ہے ایک مریض کے لیے کہ وہ خاص کر حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ لوگوں کے حقوق ہیں، قرضوں کے مسائل ہیں، یا وراثت کے کچھ حقوق ہم پر ہیں لوگوں کو دینے کے ہیں، یہ تمام جو حقوق ہیں، مالی حقوق یا زبانی وعدے، جو بھی ہمارے حقوق ہیں اسے فوراً ادائیگی کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی وقت ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، موت برحق ہے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اسی لیے لوگوں کے حق ادا کرنے میں جلدی کرے، بلکہ وصیت کے معاملے میں جلدی کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو وصیت ہی کرنا ہو تو 2 رات بھی نہ گزرے مگر یہ کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو اس کے سر کے پاس ہمیشہ محفوظ رہے۔ کچھ وصیتیں ہیں، کچھ خیر کے ارادے ہیں، کچھ دینے کے، دلانے کے وغیرہ، جو بھی نیک ارادے ہیں، آئندہ کچھ ایصال ثواب کا ارادہ ہو یا کسی کا حق ہم پر واجب ہو، ساری چیزیں وصیت کی شکل میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے، فرمائیں۔ وصیت میں اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے بعض ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ہر حال میں وارث ہوں گے ہی، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، جیسے شوہر ہے، بیوی ہے، بیٹا بیٹی، میاں بیوی آپس میں، ماں باپ ہیں، یہ 6 جو ہیں ماں باپ، میاں بیوی، بیٹا بیٹی، یہ ہر حال میں وارث ہو کر ہی رہیں گے، یہ کبھی محروم نہیں ہوتے کسی کے وراثت میں۔ ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، جن کے لیے حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، اصحاب الفرائض جو کہلاتے ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے جو ہمارے وارثین میں سے نہیں آتی، جیسے پوتا ہے، بیٹے کی وفات ہو گئی باپ کی زندگی میں، اس کی اولاد ہے، جیسے دادا اپنی زندگی میں پوتوں کو دیکھ رہا ہے، کچھ اور وارثین بھی ہیں، وہ تو وارث ہوں گے ہی، لیکن یہ پوتے محروم ہو جائیں گے۔ دادا جو ہے اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے 1/3 میں، زیادہ سے زیادہ 3 میں کا 1 حصے میں میرے پوتوں کے لیے
جو مرحوم کی اولاد ہیں، جو میری زندگی میں گزر چکا ہے، اس کے بچوں کے لیے، اس لیے کہ دیگر جو وارثین، قریب کے وارثین ہیں، وہ تو وارث ہوں گے ہی، لیکن یہ پوتا محروم ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے وارثین جو فی الوقت وارث نہیں ہو سکتے، بعد میں کبھی ہو سکتے ہوں، تو ایسے لوگ آدمی اگر محسوس کیا کہ ان کو کچھ دینا چاہیے، یا کار خیر میں، ویلفیئر میں، یتیم خانوں، مساجد، مدارس، جتنے بھی نیک کام ہیں، خرچ کرنے کا ارادہ ہے، اپنی جائیداد میں سے 3 میں کا ایک حصہ وصیت کر سکتا ہے آدمی۔ پھر اسی طریقے سے ہر آدمی جانتا ہے اپنے گھر کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ بعض گھروں میں وفات کے بعد فوراً چیخنا چلانا ایک عادت ہے لوگوں کے گھروں میں۔ ایسے گھروں میں جب آدمی کو معلوم ہے تو ایسی چیزوں سے منع کرنا، پہلے سے منع کرنا۔ دیکھو موت برحق ہے، چاہے کوئی بھی مر جائے، ہمارے گھروں میں چیخ چیخ کر رونا، چلا کر رونا، کپڑے پھاڑ لینا، گریبان چاک کر لینا، تماچے مار لینا، یہ زمانے جاہلیت کے کام ہیں۔ آپ لوگ ایسا نہیں کرنا، یہ وصیت کرنا چاہیے ہر آدمی کو۔ جس کے گھر میں معلوم ہے اس طرح کی عادتیں ہیں، وہ آدمی باقاعدہ وصیت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المیت یعذب ببکاء اہلہ، گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ اس گھر والوں کے لیے ہے جہاں آپ کو معلوم ہے، پھر بھی آپ نے منع نہیں کیا ان لوگوں کو۔ زمانہ جاہلیت میں سے لوگ روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، باقاعدہ اس کے محاسن زور زور سے بیان کرتے تھے، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو باقاعدہ اپنے گھر والوں کو تاکید کرنا، موت برحق ہے، کبھی بھی ہم مریں گے، لیکن شریعت کے مطابق گھر میں جو واویلا مچانا، چیخنا چلانا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، مریض سکرات کے ٹائم میں پہنچ جاتا ہے، اس وقت ہم پر کیا واجب ہے؟ جو لوگ میت کے قریب ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب آدمی کو دیکھو آخری وقت میں پہنچ گیا ہے تو اس کو کلمے کی تلقین کرو فرمایا۔ تلقین کیا ہے؟ خود آپ پڑھیں گے، میت سے نہیں کہیں گے، مرنے والے سے کہ آپ پڑھو، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا شہادتین کہ کلمہ پڑھو، یہ نہیں بولیں گے، آپ خود پڑھیں گے، وہ سن کر کے زبان سے وہ خود ادا کر لے گا۔ تلقین المیت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے میت کے قریب میں، یہاں تک کہ خود اس کی زبان پر کلمہ نکل جائے گا۔ پڑھو بول کر نہیں بولنا، بلکہ آپ خود پڑھیں گے، سن کر جو ہے میت اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے شہادت کی موت کے ساتھ وفات پائے گا۔ بلکہ حدیث میں یہاں بھی آیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ بعض خوش نصیب ہوتے ہیں وفات سے پہلے خود کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ ضرور جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ یومم من الدہر، چاہے زمانہ گزر بھی جائے کیسے بھی، ایک نہ ایک دن ضرور اس کلمے کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ، اگرچہ کہ اس سے پہلے اس کے برے اعمال کی وجہ سے جو مصیبتیں، جو آزمائشیں گزری ہوں گی، لیکن اس کلمے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن یہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ تم کسی بیمار کے پاس جاؤ یا کسی میت کے جنازے میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جانے کے بعد اچھی بات بولو زبان سے۔ اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکہ یؤمنون علی ما تقولون، بیمار کے پاس گئے بولو اللہ شفا نصیب کرے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری آپ کے لیے کفارے کا سبب بنے گی، آپ جو ہے بہت جلد سے احتیاط ہو جائیں گے انشاءاللہ، دعا پڑھنا لا باس طہور انشاءاللہ وغیرہ، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے ایسے بولنے کے جو ہے یہ بیماری بہت خطرناک ہے، یہ امراض جو ہیں اللہ کسی کو نصیب نہ کرے، ایسی بات مایوسی کی بات مریض کے سامنے کرنا غلط بات۔ اسی طرح کسی جنازے میں شریک ہوئے وہاں بھی جا کر کے میت کی تعریف کرنا، اللہ اس کی مغفرت کرے، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اس کے محاسن یاد کر کے، خوبیاں یاد کر کے وہ بولو، فقولوا خیرا، اچھی بات بولو زبان سے، اس لیے کہ اس وقت فرشتے تمہاری باتوں پر آمین بولتے ہیں، تم جو باتیں کہہ رہے ہو اس پر فرشتے آمین بول رہے ہیں، جب آپ فرشتے آمین بولتے ہیں تو وہ دعا قبول ہو جائے گی، اس لیے ایسے نازک موقع پر اچھی بات بولو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا معمول تھا، آپ کے پاس ایک یہودی بچہ آتا تھا جاتا تھا، جب معلوم ہوا کہ وہ قریب الوفات ہے، پہنچے آپ اس کے پاس، اس سے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے،
وہ بچے نے اللہ کے نبی کے بولنے کے بعد اپنے والد کو دیکھا، گویا کہ اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس والد نے، یہودی نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم اللہ کے نبی علیہ السلام کی کنیت ہے، فرمایا ان کی بات مان لو بیٹا۔ وہ بچہ جو ہے کلمہ ادا کر دیا۔ پھر آپ وہاں سے نکلتے ہوئے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا، کلمے کی موت نصیب ہو گئی، جہنم سے اللہ بچا لیا۔ تو کسی بھی غیر مسلم کے جنازے پر، اس کے آخری وقت پر پہنچ کر کسی کو اگر موقع ملا کلمے کی تلقین کرا دینا، اسلام کی دعوت دے دینا، یہ بھی ایک سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ پھر اسی طرح کسی کی وفات ہو ہی گئی، روح نکل گئی، اس وقت ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ حضرت ابو سلمہ کی وفات ہوئی، صحابی رسول مہاجر تھے۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات پر اللہ کے نبی پہنچے تو دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ پہلا کام آپ نے کیا، آنکھیں بند کر دیا۔ پھر فرمایا جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، روح نکلنے کے ساتھ آنکھیں اس کے پیچھا کرتی ہیں۔ پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا۔ فضج ناس من اہل، گھر والے جو ہے جب ان کو یقین ہو گیا کہ ابو سلمہ کی وفات ہو گئی، رونے لگے، تو آپ نے فوراً دعا فرمائی، وفات کی خبر دے دی ایک طرف، دوسری طرف ابو سلمہ کے لیے آپ نے دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما ہدایت یافتہ لوگوں میں، اور ان کے جانشین میں اچھے جانشین مقرر کر دے، پھر ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما اے رب العالمین، ان کے قبر کو وسیع کر دے، کشادہ کر دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اس طرح آپ نے دعا فرمائی۔ تو میت کے روح نکلنے کے بعد، اس کی جان نکلنے کے بعد پہلا کام آنکھیں بند کر کے اس کے جسم کو ٹھیک ٹھاک کر کے سیدھا کر دینا، پھر اس کے بعد باقاعدہ اس حق میں دعا کرنا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے جو گناہوں کو معاف کر دے، اس کے قبر کو کشادہ کر دے، اس کے قبر کو منور کر دے، اس کے لیے اس کے بعد اس کے وارثین میں اچھا جانشین مقرر کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یہ ہے نبی کی سنت۔ اس جگہ میں ہمارا جو ماحول ہے، کسی کی وفات ہو گئی ہر آدمی جا کے سوال کرنا شروع کر دیتا، کیا ہوا، کیا بیماری تھی؟ یہ سب بیکار سوالات ہیں میرے دوستو۔ وفات ہو گئی انا للہ پڑھ لو، دعا کرو اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ، یا ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرو۔ ہر آدمی یہی سوال کرتا ہے موت کے اسباب کیا ہیں، کہاں علاج کرے، کس جگہ میں جو ان کا علاج ہوتا تھا، بیکار سوالات۔ اب کتنے آدمیوں کو ایک آدمی جواب دے گا؟ آپ بولیے، میت کے لواحقین قریب میں کھڑے ہیں، ہر آدمی آتا ہے یہی سوال، ہر آدمی۔ آپ یہ سنت کو جاری رکھو، انا للہ پڑھو، اس کے حق میں دعا کرو، اس کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، درجات کی بلندی، یہ کام کرنے کا ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ہر آدمی سوال، کس وقت میں مرے، کیا ٹائم تھا، کیا علاج چل رہا تھا، کہاں انتقال ہوئے، بیکار سوالات۔ ان سوالات کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں، آدمی تھک جاتا ہے میرے دوستو۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وفات کے بعد، چادر سے ڈھانک دینا ہے میت کو، ضرورت پر کھول کے دکھائے فوراً ڈھانک دینا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ کو 2 دھاری دار چادروں سے آپ کے جسم مبارک کو ڈھانپ دیا گیا۔ ابوبکر صدیق باہر تھے، دور سے آئے، آ کر کے چادر ہٹائے، آپ کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیے، پھر فرمایا طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تم زندگی میں بھی وفات کے بعد بھی بڑے بابرکت ہیں، آپ جو ہے بڑے اچھے ہیں، طیب ہیں، خوشبودار ہیں آپ۔ اس طرح ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے 2 آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا۔ پھر اسی طریقے سے چہرہ جو ہے کھلا رکھنا، موچنا، جب آئے لوگ کھول کے دکھائے۔ البتہ اگر کوئی حالت احرام میں مر جاتا ہے، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، ابھی عمرہ پورا نہیں ہوا، حج پورا نہیں ہوا، انتقال ہو گئے حالت احرام میں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس کا چہرہ اور اس کا سر کھلا رہے گا، اس کا سر اور چہرہ کھلا رہے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا لبیک اللہم لبیک کے ساتھ وہ اٹھے گا، حالت احرام میں اٹھے گا۔ ورنہ سارے جو میت ہیں چہرے تب ڈھانپتے رکھنا ہے، ضرورت پر کھول دیے، الگ بات ہے۔ پھر اور ایک جو کام ہم پر جو ضروری ہے میت کے ساتھ، اسرعوا بالجنازہ، تجہیز کا معاملہ، تکفین کا معاملہ جو بھی ہے جلدی کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے کسی کی تکفین میں، کفن دفن میں اور اس کو نماز جنازہ اس کے ادا کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں بیٹا آ رہا ہے،
اس سے آنے سے جو ہے کسی کی مغفرت نہیں ہو جاتی۔ لوگ اپنی تسلی کے لیے میت کو 24 گھنٹہ رکھ کر فریزر باکس میں رکھ کر باقاعدہ انتظار کرتے کرتے، قبرستان میں بھی میت کو قبر میں اتار کر کے بھی انتظار کرتے رہتے لوگ، نعوذ باللہ۔ اس سے کیا حاصل؟ جو آدمی زمانہ بیمار تھا، اسے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، جب اس کی وفات ہوگی اس کی اہمیت بڑھ گئی، نعوذ باللہ۔ کیا حاصل؟ آخری دیدار کے نام سے آپ کے دیدار سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر کسی کو قریبی میت اس کا رشتہ دار ہے، جنازے تک بھی نہیں آیا، بعد میں آیا، ٹھیک ہے، قبر کے پاس جاؤ، جنازے کی نماز پڑھ لو، کوئی بات نہیں ہے، تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں دفنانے کے بعد بھی۔ اگر آپ کو جنازے کی نماز نہیں ملی، قریبی رشتہ دار ہیں، بعد میں ہی صحیح جا کے نماز پڑھ لو، جنازے کی نماز۔ پھر اور ایک کام جو ہے یہ بھی ہوتا ہے جو ضروری ہے تمام میت کے متعلقین کے لیے، اس کے قرضوں کی ادائیگی کا معاملہ۔ نماز جنازہ سے پہلے ہر مسلمان اس کیپیسٹی کے ساتھ ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، بیٹے کا جنازہ باپ پڑھائے، دعائیں اس کو یاد ہوں، طریقہ یاد ہو۔ امام صاحب کا کام نہیں ہے وہ، نہ نکاح پڑھانا امام صاحب کا کام ہے، نہ جنازہ پڑھانا امام صاحب کا کام ہے، وہ کوئی پروفیشنل، یہ کوئی باقاعدہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ سب کام ہر مسلمان جاننا، سیکھنا، نکاح کا طریقہ، جنازے کے طریقے، آداب، احکام سب جاننا۔ نماز جنازہ سے پہلے اعلان کرے گھر کے وارثین میں سے، مرحوم کے قرضے وغیرہ اگر ہیں لینے کے دینے کے، ہم اس کے مسئول ہیں، میت بری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے ہے کوئی اس کا کوئی قرض؟ جب بتایا جاتا کہ ہاں قرض ہے تو آپ فرماتے میں نہیں پڑھا تھا نماز، صلو علی صاحبکم، آپ لوگ پڑھ لو بھائی، میں تو نہیں پڑھا تھا، مقروض کا جنازہ ہے۔ اتنے میں بعض موقع ایسا بھی آیا، بعض صحابہ اٹھے بولے یا رسول اللہ اس کا قرض میرے اوپر ذمہ ہے، آپ نے آگے بڑھ کے نماز پڑھا دی، اس لیے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ اس لیے میت کو دنیا سے بری کر دینا ہے تمام قرضوں سے، اس لیے کہ قرض کا معاملہ خطرناک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وفات تو ہو گئی، وفات ہونے کے بعد ضرورت پر آپ نے باقاعدہ کفن کا انتظام کر دیا ہے۔ کفن کے بعد مردوں کے لیے 3 کپڑے، سفید کپڑوں کا انتظام ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں عام طور پر، تو یہ 3 مردوں کے لیے، 5 جو ہے عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی کہ عورتیں جب آپ کی بیٹیوں کا جب انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا آخر میں جب غسل دیتے ہو تو پانی میں ذرا بیر کے پتے ملا دیا کرو، آخر میں کچھ کافور ملا دیا کرو، خوشبو کی چیز۔ بلکہ بیٹی کا جنازہ تھا، آپ نے یہ بھی فرمایا اس کے سر کے بال کے چوٹی بنا لو، 3 چوٹیاں بنا لو، پیٹھ کے پیچھے ڈال دو فرمایا۔ تو اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم جو ہے کسی کو نہلا رہے ہیں تو ہر فیملی کا آدمی اپنے میت کو جو ہے نہلانے کے لیے آگے بڑھے، ایرے غیرے آ کر کے غسل دینا اتنا اچھا نہیں ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی سطر کی زندگی گزار رہا تھا، ایسے ٹائم میں آخری ٹائم میں دوسرا آدمی آ کر کے اس کا سطر کے پاس اگرچہ کہ کپڑا کے ذریعے سے ہی ہاتھ ڈالے، صاف کرے، دھوئے، یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ بیٹا اپنے باپ کا باقاعدہ جو ہے غسل کے لیے انتظام، وہ خود آگے بڑھ کر آئے، کسی کو ضرورت پڑی، کسی اپنے قریب رشتہ دار کو بلا لیا، اس کو بھی ہم وظیفہ بنا لیے باقاعدہ جو ہے کفن دفن کا، جس طرح یہ بھی ایک وظیفہ ہے، ایک نوکری ہو گئی، ایک کام ہو گیا ہے۔ بلکہ ہر بیٹی اپنے ماں کا باقاعدہ غسل کے لیے آگے بڑھے، ہر ماں اپنے بیٹی کے لیے، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر، سب جائز ہے۔ قریبی رشتہ دار آگے بڑھ کے باقاعدہ غسل کے لیے آگے بڑھیں، بلکہ سب کے لیے ضروری ہے، خاص کر مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے کپڑا ڈال کر کے پہلے اس کو سطر ڈھانک لیں، پھر اس کے بعد اس کا چہرہ، اس کا ہاتھ، دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ، پھر اسی طرح اس کا سیدھا پاؤں، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں دھلانے کے بعد 3 بار جو ہے پورے جسم پر پانی بہانا، سیدھے جانب کا لحاظ رکھنا غسل میں، 3 بار، پہلے روح نکل گئی تب بھی ایک غسل، درمیان میں ایک غسل، آخری میں جنازہ سے پہلے ایک غسل ہو جائے، کم سے کم 3 بار ہو جائے تو اچھا ہے، مستحب ہے 3 بار غسل دیا جائے۔ حالات کے تقاضے کچھ اور ہوں تو 5 بار بھی غسل دیا جائے، وطر کی شکل میں، عدد جو ہے وطر میں ہونا چاہیے، حدیث میں ان کے مطابق 3 بار غسل دیا جائے۔ اور کفن کے لیے بھی بہتر سے بہتر کپڑا جو مناسب سمجھیں اس کا انتظام ہونا چاہیے، بالکل جو ہے گھٹیا کپڑا بھی نہ ہو، بالکل مہنگا بھی نہ ہو، درمیانی جو قیمت کے مطابق جو کپڑے ہیں جس سے ایک کفن کا انتظام صحیح ہو سکے، اس کا جسم ڈھانک سکے ہم، اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
آپ کے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا، تو آدمی جو ہے ہر اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے روتا ہے، رونا منع نہیں ہے، رونا اس وقت منع ہے جب رونے کے ساتھ زبان کا استعمال ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہے اپنے فرزند کے آخری حالت کو دیکھے تو آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے فرزند ابراہیم کو لیا، بوسہ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف قریب میں تھے، دیکھا کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، تو پوچھے تعجب سے، وانت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ روتے ہیں کیا بچے ابراہیم کی وفات پر؟ تو آپ نے فرمایا انہا رحمہ، یہ جو آنسو نکلتے ہیں عزیز کی وفات پر، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ یہ پھر فرمایا یاد رکھو ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، والقلب یحزن، ہمارا دل رنجیدہ ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، جو چیز ہمارے رب کو پسند ہے وہی بات ہم بولیں گے، اس سے ہٹ کر کوئی شکایتیں نہیں بولیں گے۔ بعض مرتبہ چھوٹا بچہ گزرتا ہے تو ہمارے پاس لوگ بولنا شروع کر دیتے، بڑے بڑی عمر والے لوگ موجود ہیں، اللہ بچے کو اٹھا لیا، میری زندگی کو اللہ جو ہے وہ ختم کر دیتا، وہ بچے کو اللہ باقی رکھتا تو اچھا تھا۔ بیکار بات ہے، ایسی بات بولنے سے بچو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہے، خاموش ہو جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون کے تحت۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے یہ فرمایا آنکھیں آنسو بہائیں گی، دل رنجیدہ ہوگا، ہم زبان سے وہ بات بولیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونٌ، ہم جو ہے ابراہیم تیری جدائی سے بڑے غمگین ہیں فرمایا۔ تو نبی کی سنت ہے آنکھوں سے آنسو بہنا غلط نہیں ہے، چیخنا چلانا، کپڑے پھاڑ لینا، گریبان چاک کر لینا، تماچے مار لینا، یہ منع ہے، ورنہ جو اس سے شریعت جو منع نہیں کرتی، اس لیے کہ ہر انسان کی فطری محبت ہر انسان سے ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہوا، آپ گزر رہے تھے، دیکھے ایک عورت جو ہے اپنے بچے کی خبر کے پاس بیٹھ کے خوب رو رہی تھی زور زور سے، آپ نے فرمایا اس عورت سے اتق اللہ واصبری، اے عورت اللہ سے ڈر، صبر سے کام لے۔ وہ عورت بولی تم کو کیا معلوم، جو مصیبت مجھ پر گزری ہے میں ہی جانتی ہوں۔ وہ عورت نہیں جانتی تھی، یہ بولنے والا اللہ کے رسول ہیں، بعد میں لوگوں نے بتایا اللہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نبی تھے جو آپ سے کہہ رہے تھے۔ تو وہ عورت فوراً آ کر آپ سے معافی مانگنے لگی۔ اس وقت آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، رونا غلط نہیں ہے، لیکن جب پہلا مرحلہ جب مصیبت کا آیا فوراً جو ہے صبر سے کام لینا۔ مصیبت آئی فوراً آپ بول دیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چیخنا چلانا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ جو ہے آدمی اپنے دکھ کا اظہار کر سکتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے آنسو بہا کر کے۔ پھر اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، 2 بچے 3 بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے لیے صبر کی تلقین شریعت میں ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان ہیں جن کے 3 بچے بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے سے ان ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اپنے خاص فضل سے، خاص رحمت سے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے، تو یہ بچے جو ہیں جنت کے دروازے پر ہوں گے، کہا جائے گا اندر داخل ہو جاؤ، کیوں آپ لوگ یہاں کھڑے ہیں، بچوں سے کہا جائے گا، وہ بچے بولیں گے حتیٰ یجیء ابوانا، ہم نہیں جائیں گے اندر یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ بھی آ جائیں۔ وہ 3 بچے جو نابالغ ہیں، چھوٹے بچے، جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر جب ان سے کہا جائے گا جاؤ اندر، بولیں گے نہیں جائیں گے یہاں تک ہمارے ماں باپ آ جائیں۔ تو کہا جائے گا ان سے تم بھی تمہارے والدین بھی اللہ کے رحمت سے، اس کے فضل خاص سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو بچوں کی موت پر صبر کر لینا چاہیے۔ جو نابالغ بچے ہمارے گھروں میں 2 بچے 3 بچے جو انتقال ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی فضیلت آئی، اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا خیر ہی کرے گا، اور یہ بچے آگے چل کر جنت میں داخلے کا ہمارے لیے سبب بنتے ہیں۔ پھر اور ایک بات یاد رکھنا ہے، وفات کے بعد جو ہے خاص کر کے کہ وفات ہو تو لوگ جو ہیں زبان سے اچھی بات بولنے، جسے شروع میں بتایا تعریف کریں، لوگ کسی میت کی تعریف کرنا، یاد رکھو میرے واسطے بھی آپ کے واسطے سب کے واسطے سبق ہے۔ جب ہم جو کسی کے حق میں تعریف کریں گے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے میتوں کی خوبیاں بیان کرو۔ ایک موقع تھا، آپ نے دیکھا ایک جنازہ گزر رہا ہے، لوگ بولے کیا بڑا اچھا آدمی تھا بھائی، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ پھر اور ایک جنازہ گزرا، لوگ بولے بڑا برا آدمی تھا بھائی، زمین پر بوجھ تھا یہ، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، دونوں قسم کے جنازوں پر آپ نے کہا وجبت وجبت وجبت، تو آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض،
تم سب زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ گویا کہ تمہاری حیثیت زمین میں اللہ کی طرف سے گواہ کی حیثیت ہے۔ تم نے جس کے بارے میں کہا بڑا اچھا آدمی ہے، جنت واجب ہو گئی۔ تم نے جس کے بارے میں کہا یہ بڑا برا آدمی ہے، جہنم واجب ہو گئی۔ ہر آدمی میں خوبیاں ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی، لیکن آپ ایسے موقع پر مرنے کے بعد اس کی برائیاں بیان کرنے کے بجائے خوبیاں بیان کرنا چاہیے۔ پھر اور ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس مسلمان کے جنازے میں 4 آدمی گواہی دیتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ پوچھے اگر 3 آدمی گواہی دے؟ فرمایا کہ 3 آدمیوں کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی۔ پھر صحابہ پوچھے 2 آدمی اگر گواہی دیے؟ تو فرمایا ہاں 2 آدمی کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی، جنت واجب ہوگی۔ پھر راوی کہتے ہیں حدیث کے، میں ایک آدمی کے بارے میں نہیں پوچھا، 2 آدمی تک پوچھا، تو آپ نے 2 آدمی بھی گواہی دیے، بڑا اچھا آدمی تھا بھائی، بڑا نیک آدمی تھا بھائی، اچھا آدمی، تعریف کرے لوگ، گواہی دیے، اللہ ان کی گواہی قبول فرما لے گا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کسی کے جنازے میں 40 افراد اگر توحید پرست لوگ شرک نہ کرتے ہوں، حاضر ہوتے ہیں نماز جنازہ میں، اس کے لیے بھی مغفرت کا ایک چانس رہتا ہے۔ مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، جس کے جنازے میں 40 افراد شہادت دیں، توحید پر رہنے والے لوگ گواہی دیں، ان کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نماز جنازہ کا مرحلہ آیا، نماز پڑھا دیے۔ نماز جو ہے 4 تکبیرات کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، بعض روایتوں میں سورہ اخلاص پڑھنے کی بھی چیز آتی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود و سلام ہے، درود ابراہیمی وغیرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک تکبیر کے بعد جنازے کی دعائیں ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ تو چوتھی تکبیر کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے۔ 4 تکبیریں عام طور پر نماز جنازے میں ہوتی ہیں۔ سری بھی پڑھنا جائز ہے، جہری پڑھنا بھی جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جہراً پڑھی تو لوگوں نے کہا کہ آپ سورہ فاتحہ یہ سب زور سے پڑھ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا میں زور سے اس لیے پڑھا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تم لوگ جان لو یہ بھی ایک سنت ہے۔ جہراً بعض علاقوں میں پڑھتے ہیں، بعض جگہ سراً پڑھتے ہیں، بہرحال یہ دونوں طریقے سنت ہیں۔ پھر آگے بڑھے، دفنا دیے۔ دفنانے کے لیے 3 اوقات ممنوع ہیں، طلوع کا وقت، غروب کا وقت، زوال کا وقت۔ تینوں اوقات جس طرح دیگر نماز پڑھنا منع ہے، اسی طرح دفن کے لیے بھی یہ اوقات ممنوع ہوتے ہیں، اس لیے ان اوقات سے بچنا چاہیے۔ پھر آدمی جو ہے کسی کی وفات ہوئی جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں، جنازہ کسی کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جمعے کا دن ہو یا رات ہو کسی کی وفات ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے گا، فرمایا۔ پھر ایک سبب ہے علامات میں سے حسن خاتمہ کی، کلمے کی موت نصیب ہو جائے، یا یہ کہ جنگ کے میدان میں اسلام کے لیے لڑتے لڑتے مر گیا، یہ بھی ایک شہید کا درجہ ہے۔ شہداء کی کچھ قسمیں ہیں، افضل قسم تو یہ ہے کہ آدمی میدان جنگ میں دین کے لیے، اسلام کے لیے لڑ کر شہید ہو گیا۔ اس سے کچھ کم درجے میں شہید ہیں، جیسے پیٹ کے امراض میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں، ان کو بھی شہادت کا درجہ حاصل ہے۔ کوئی ڈوب کر مر گیا وہ بھی شہادت کا درجہ لیتا ہے، عمارت گرنے سے مر گیا وہ بھی شہادت کا درجہ، آگ لگ گئی آگ میں وہ بھی ختم ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، یہ سب جو ہیں شہداء کی فہرست میں آتے ہیں، لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن ایسے کیسز جن کی حالت خراب ہے، ڈیڈ باڈی جو ہے اس لائق نہیں کہ غسل دیا جائے، وہاں غسل دینا ضروری نہیں، آپ صرف پانی چھڑک دیں گے، غسل کی نیت سے کافی ہو جاتا ہے۔ جس باڈی پر جو ہے حالت خراب ہے، خون رس رہا ہے، کھولنے کے لائق نہیں، دیکھنے کے لائق نہیں ہے، وہاں غسل کے سارے جو تو ترتیبات ہیں وہ سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ پانی چھڑک دیں گے، آپ جو ہے غسل کے نیت سے چھڑک دیں، کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بعض مرتبہ میت کو غسل دینے والے حضرات جو ہیں جب غسل دیتے ہیں تو ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ وہ پاک صاف رہیں، پھر وہ غسل دیں، اور غسل دینے کے دوران سطر کا پورا لحاظ رکھیں، میت کے ہڈیوں کو توڑنے، اس پر سختی وغیرہ کرنے سے منع کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، بعض لوگ جو ہیں جھک جاتے ہیں عمر کی تقاضوں کے ساتھ، ان کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے ان کے پاؤں کو لمبا کرنا، دبانا، ان کی ہڈیوں کو زور سے اس پر طاقت لگانا، یہ سب منع ہے، جس حالت میں آدمی چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ میت کو ایذا دینے سے منع کیا گیا۔
جس طرح زندے کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردے کو تکلیف دے رہے ہیں آپ، اس لیے کہا کہ کسی مردے کی ہڈی توڑنا اسی طرح گناہ ہے جس طرح زندہ انسان کی ہڈیوں کو توڑنا منع ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسی طرح خبر کے معاملے میں خبر جو ہے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو پسند فرمایا لحدی خبر، بغلی خبر کہتے ہیں، اللحد لنا والشق لغیرنا فرمایا۔ باقاعدہ جو ہے جو خبر ہے وہ بغلی خبر، یعنی سائیڈ میں جو ذرا کچھ حصہ الگ سے نکال کر کے اس میں میت کو قبلے کے جانب ذرا دائیں جانب کروٹ کر کے چہرہ ادھر گھما کر کے چہرہ کھول کر کے رکھ کر دفنانا، اس کو بغلی خبر کہتے ہیں۔ جو خبر بنائی جاتی ہے جو اللہ کے نبی نے پسند کیا، اللحد لنا، بغلی خبر ہمارے پاس۔ اور ایک ہے شق، درمیان میں خبر کے درمیان میں گڑھا کھود کر کے بیچ میں میت کو رکھ کر اوپر ڈھانپ دینا، یہ جو ہے شق کہلاتا ہے۔ تو اس سے بہتر جس کو آپ نے پسند فرمایا بغلی خبر پسند فرمایا۔ پھر اس کے بعد مٹی ڈالنے کا جو معاملہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، 3 مٹھی مٹی اٹھا کر کے ڈالنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ ہر آدمی دفنانے کے وقت میں شریک ہو، دور دور کھڑے ہو کر بات کرنے کے بجائے قبرستان میں لوگ وہاں بھی بکنا شروع کر دیتے ہیں، آئے ہیں تدفین کے لیے، کھڑے ہیں 1 فرلانگ دور، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ قریب ہوں، غم میں شریک ہیں، باقاعدہ اس کے قبر میں مٹی ڈالنا، 3 مٹھی ڈالنا، یہ سنت ہے اللہ کے نبی بسم اللہ علی سنت رسول اللہ۔ میت کو اتارنے کا طریقہ حدیث میں آیا ہے کہ میت کے پاؤں کے حصے سے اس کے سر کو داخل کرو، سر پہلے داخل ہوگا، پیر آخری میں داخل ہوگا، اور میت کا چہرہ کھلا ہوگا۔ نیچے جانے کے بعد باقاعدہ گھاٹی کھول کر کے چہرہ جو ہے قبلے کی طرف رکھنا، دائیں کروٹ اس کو لٹانا قبلے کی جانب میں، یہ ہے سنت اللہ کے نبی کی۔ پھر دفنانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم فانه الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ ابھی سوال ہونے والا ہے، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، ثبات ختمی کے لیے دعا کرو تاکہ جب میت کی مغفرت ہو جائے۔ یہ جو ہے سنت کا طریقہ ہے، ہر آدمی کے حق میں دعا کرنا۔ پھر اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں دفنانے کے بعد۔ جب بھی موقع ملا، 7واں آنا 40واں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، جب بھی یاد آئے آدمی قبرستان آئے، زیارت کرے، دعا پڑھے، ان کے حق میں دعا کرے، سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور کے ذریعے سے انہیں یاد رکھے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زور القبور، جاؤ قبرستانوں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، اس سے تمہاری موت تمہیں یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی۔ تو قبرستان کی زیارت سنت ہے، سلام کرنا کوئی وقت متعین نہیں ہے، آدمی جائے، جا کر جب کبھی موقع ملا سلام کرے، ان کے حق میں دعا کرے، مومنوں کے حق میں دعا کرے، سارے مومنوں کے حق میں دعا کرے، اور ثبات ختمی کی دعا کرے، اس سے جو ہے ضرور انشاءاللہ اس کی مغفرت کے لیے فائدے ہوں گے۔ ہاں حدیث میں یہ بھی آتا ہے انسان مر جاتا ہے، 3 چیزیں ہمیشہ اس کو ثواب پہنچاتی ہیں، فائدہ پہنچاتی ہیں، اس میں سے ایک چیز آپ کی دعا بھی ہے، ولد صالح یدعو لہ۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے آپ ان مرحوم کے نیک اولاد ہیں، صالح اولاد ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ صالح اولاد ہیں ضرور جائیں گے، دعا کریں گے، ایک تو دعا آپ کی دعا ضرور پہنچے گی، اس کے حق میں فائدہ پہنچے گا۔ دوسرا، جس نے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا وہ علم فائدہ پہنچائے گا، یا صدقہ جاریہ ہے، زندگی میں جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ عذاب جو ہے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر لیتے ہیں دفنانے کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے نماز آ کر کے کہتی ہے، روک لیتی ہے عذاب کو، ما قبلی مدخلو، میری جانب سے عذاب کو آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر صدقہ و خیرات، اس کی کچھ نیکیاں، سب جو ہے انسان کو گھیر لیتی ہیں دفنانے کے بعد۔ اس کا عمل اس کا بہترین ساتھی ہے۔ آپ 1000 قریبی رشتہ دار ہوں، روئیں گے بس قبرستان کے حد تک ہی، لیکن آپ کا ساتھی کون ہے؟ ہمارا اپنا عمل۔ ہمارے عمل کے علاوہ کوئی ہمارا ہمدرد اور مخلص نہیں ہوگا۔ اس لیے نیک عمل کثرت سے کرنا ہے، صدقہ خیرات، بلکہ صدقہ اور خیرات ایسا مؤثر عمل ہے، اس کے فوائد انسان مرنے کے بعد بھی دیکھتا ہے۔ باقاعدہ سورہ منافقون کی آیتوں میں دیکھیے، موقع مجھے مل جائے ایک موقع تاکہ میں صدقہ و خیرات کر جاؤں، باقاعدہ انسان تمنا کرتا ہے زندگی میں نیک اعمال میں دعائیں، صدقہ خیرات، اولاد کی صحیح تربیت، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اس کے وفات کے بعد بھی ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
ہمیں بھی نیک لوگوں کے فہرست میں شامل ہونے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور